بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد غالب نشتر RK+2 ہائی اسکول چندوا 12ویں جماعت میں اردو کے نصاب میں گلستان ادب کے حصے نثر سے ہم امراؤ جان ادا کے بعد فوٹوگرافر کا مطالعہ کریں گے۔ فوٹوگرافر ایک افسانہ ہے جس کے لکھنے والے قرۃ العین حیدر ہیں۔ قرۃ العین حیدر کا تعلق علی گڑھ سے ہے۔ قرۃ العین حیدر کے والد صاحب سجاد حیدر یلدرم 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رجسٹرار بنے اور شعبہ اردو کا قیام کیا، اور ان کی والدہ نظر سجاد، جو دونوں ان کے والد اور والدہ دونوں اردو ادب کے محترم ادیبوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر 20 جنوری 1920 کو علی گڑھ میں پیدا ہوئیں اور 21 اگست 2007 کو نوئیڈا میں ان کا انتقال ہوا۔ قرۃ العین حیدر نے کئی اہم کارنامے کیے، اردو ادب کو کئی لازوال ناول، افسانے، رپورتاز وغیرہ، ناولیٹ وغیرہ دیے، جن میں سب سے اہم ناول آگ کا دریا ہے۔ آگ کا دریا کے علاوہ ان کے مشہور ناولوں میں آخر شب کے ہمسفر، چاندنی بیگم، کار جہاں دراز ہے، جسے سوانحی ناول بھی کہا جا سکتا ہے، یہ اہمیت کے حامل ہے۔ اگر ناولٹ کی بات کریں تو اگلے جنم موہی بیٹیا نہ کیجیو، سیتا ہرن، چائے کے باغ، دلربا، یہ ان کے مشہور ناولٹس ہیں۔ اور افسانوں میں ان کی خاص بات یہ ہے یا ناولوں میں ان کی خاص بات یہ ہے کہ وقت ایک اہم تصور کے طور پر ان کے یہاں اجاگر ہوتا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے متوسط طبقے کی عکاسی کی ہے اپنے افسانوں میں۔ ہر افسانے کی اپنی الگ خصوصیت ہوتی ہے، کوئی غریب طبقے کی عکاسی کرتا ہے، کوئی متوسط طبقے کی عکاسی کرتا ہے، اور کوئی اعلیٰ خاندان کی عکاسی کرتا ہے۔ تو قرۃ العین حیدر کا جو معاملہ ہے، انہوں نے متوسط طبقے کی عکاسی کی ہے، اور انہوں نے اس ایسے گھر کے ماحول کو، رکھ رکھاؤ کو خاص طور پر اپنے افسانوں میں برتا ہے۔ فوٹوگرافر قرۃ العین حیدر کا مشہور افسانہ ہے، جس کا مین مقصد وقت کا تصور ہے۔ وقت کا تصور، وقت کے علامت کو انہوں نے اچھے خاصے افسانوں میں برتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس افسانے کا ہلکا سا مطالعہ کریں گے۔ ملاحظہ ہوں، موسم بہار کے پھولوں سے لدا بے گھر بے حد نظر فریب گیسٹ ہاؤس ہرے بھرے ٹیلے کی چوٹی پر دور سے نظر آ جاتا ہے۔ ٹیلے کے عین نیچے پہاڑی جھیل ہے، اور ایک بل کھاتی ہوئی سڑک جھیل کے کنارے کنارے گیسٹ ہاؤس کے پھاٹک تک پہنچتی ہے۔ پھاٹک کے نزدیک والسر کی ایسے مونچھوں والا ایک فوٹوگرافر اپنا ساز و سامان پھیلائے ایک ٹین کی کرسی پر چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے۔ یہ گمنام پہاڑی قصبہ ٹورسٹ علاقے میں نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں بہت کم سیاح آتے ہیں۔ سیاح بولتے ہیں سیاحت کرنے والے کو، ٹورسٹ کو۔ چنانچہ ماہ غسل بنانے والا جوڑا یا کوئی مسافر گیسٹ ہاؤس میں آ پہنچتا ہے تو فوٹوگرافر بڑی امید اور صبر کے ساتھ اپنا کیمرہ سنبھالے باغ کی سڑک پر ٹہلنے نکلتا ہے۔ باغ کے مالی سے اس کا سمجھوتا ہے۔ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہری کسی نوجوان خاتون کے لیے صبح سویرے گلدستہ لے جاتے وقت فوٹوگرافر کو اشارہ کر دیتا ہے، اور جب ماہ غسل منانے والا جوڑا ناشتے کے بعد نیچے باغ میں آتا ہے تو مالی اور فوٹوگرافر دونوں ان کے انتظار میں چوکس ملتے ہیں۔ فوٹوگرافر مدتوں سے یہاں موجود ہے، نہ جانے اور کہیں جا کر اپنی دکان کیوں نہیں سجاتا، لیکن وہ اسی قصبے کا باشندہ ہے۔ اپنی جھیل اور پہاڑی چھوڑ کر کہاں جائے؟ اس پھاٹک کی پلیا پر بیٹھے بیٹھے اس نے بدلتی دنیا کے رنگ دیکھے ہیں۔ پہلے یہاں لوگ آتے تھے، برطانوی پلانٹس، سفید سولہ ہیٹ پہنے کولونیل سروس کی جغادری عہدیدار، ان کی میم لوگ اور بابا لوگ رات بھر گراموفون ریکارڈ چیختے تھے، اور گیسٹ ہاؤس کے نچلے ڈرائنگ روم کے چوبی فرش پر ڈانس ہوتا تھا۔ دوسری بڑی لڑائی کے زمانے میں امریکن آنے لگے تھے۔ یہ پوری طویل کہانی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، فوٹوگرافر قرۃ العین حیدر کا ایک علامتی اور خوبصورت افسانہ ہے۔ اس افسانے میں انہوں نے کائنات کی ایک بڑی سچائی بیان کی ہے کہ ہر عروج کے بعد زوال
اور ہر شے کو فنا ہونا ہے۔ اس دنیا میں جو آتا ہے اسے واپس جانا ہوتا ہے۔ اس افسانے میں دو نامور فنکاروں کو مرکزی کردار بنایا گیا ہے جو دنیا کے شور شرابے اور ہر وقت کی لوگوں کی بھیڑ سے تنگ آ کر سکون کی تلاش میں ایک گمنام پہاڑی قصبے میں گیسٹ ہاؤس میں پہنچتے ہیں۔ گیسٹ ہاؤس پہنچتے ہی ان کی ملاقات ایک فوٹوگرافر سے ہوتی ہے جو وہاں آنے جانے والے نوجوان سیاحوں اور نئے شادی شدہ جوڑوں کی تصویریں کھینچتا ہے۔ وہ ان فنکاروں کو دیکھتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی تصویریں کھینچے اور اپنی خواہش کا اظہار ان سے بھی کرتا ہے، مگر یہ نامور رقاصہ کہتی ہے، رقاصہ مطلب ڈانس کرنے والی، ہم لوگوں کو ابھی باہر جانا ہے، دیر ہو جائے گی، مگر وہ انہیں کسی طرح راضی کر ہی لیتا ہے اور فوٹو کھینچ لیتا ہے۔ شام کو تصویر رقاصہ موسیقار کو پیش کرتا ہے۔ چند روز بعد وہ دونوں واپس چلے جاتے ہیں، وہ فوٹو وہیں بھول جاتے ہیں۔ 15 سال بعد وہ نامور رقاصہ واپس آتی ہے۔ اب وہ ادھیڑ عمر کی عورت ہے۔ فوٹوگرافر اپنی عادت کے مطابق فوٹو لینے کے لیے اٹھتا ہے، مگر ادھیڑ عمر عورت کو دیکھ کر مایوسی سے واپس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اتفاق سے وہ عورت اسی کمرے میں ٹھہرتی ہے۔ اپنا سامان سمیٹتے وقت وہ سنگھار میز کی دراز کھولتی ہے تو اسے اپنے نام کا لفافہ ملتا ہے۔ وہ لفافہ باہر نکالتی ہے اور اسے کھولتی ہے تو اس کی تہہ میں ایک کاکروچ نکل کر اس کی انگلی پر آتا ہے۔ وہ اسے پھینک دیتی ہے۔ لفافے میں ایک تصویر نکلتی ہے جس میں ایک نوجوان آدمی اور وہی رقاصہ ہوتی ہے، تو اسے خیال آتا ہے کہ ایک وقت تھا جب مداحوں اور پرستاروں کا ہجوم رہتا تھا، آج کوئی پہچانتا بھی نہیں۔ وہ لفافہ نکال کر بیگ میں رکھتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے۔ یہ تو خلاصہ ہو گیا۔ تو سوالات، اگر معروضی سوالات یعنی آبجیکٹیو سوالات آئیں گے تو آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ فوٹوگرافر کا تعلق کس صنف سے ہے، تو آپ جواب لکھیے گا افسانہ۔ فوٹوگرافر میں کس چیز کو بنیاد بنا کر کہانی لکھی گئی ہے، تو ایک وقت کے تصور کو بنیاد بنا کر کہانی لکھی گئی ہے۔ فوٹوگرافر کے لکھنے والے کون ہیں؟ قرۃ العین حیدر ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے بارے میں یہ ہے کہ 1920 میں وہ پیدا ہوئی علی گڑھ میں، 2007 میں نوئیڈا میں انتقال ہوا، اور وہ سجاد حیدر یلدرم اور نظر سجاد کی بیٹی ہیں، اور انہیں سب سے بڑا ایوارڈ ملا ہے کون سا؟ گیان پیٹھ ایوارڈ 1990 میں۔ اردو میں اب تک 4 لوگوں کو گیان پیٹھ ایوارڈ مل چکا ہے۔ نمبر 1 فراق گورکھپوری، نمبر 2 اختر الایمان، نمبر 3 قرۃ العین حیدر اور نمبر 4 پروفیسر شہریار۔ اور یہ پوچھا جائے گا کہ ناول آگ، ان کا سب سے مشہور ناول کون سا ہے، تو آپ کو جواب لکھنا ہے آگ کا دریا، جو 1959 میں شائع ہوا۔ اور پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ ستاروں سے آگے۔ اور پہلا ناول کون سا ہے؟ تو میرے بھی صنم خانے۔ بہت شکریہ۔